السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ سیشن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے نام۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی سو کالڈ امت مسلمہ، جس کا شاید کو وجود ہے یا نہیں، کہ وہ مظلوم ترین بیٹی ہیں جنہیں 2003 میں 3 بچوں سمیت دن دہاڑے کراچی سے اغوا کیا گیا اور پھر کافی عرصہ تک وہ لاپتہ رہیں۔ پھر یہ پتہ چلا کہ امریکی عدالت میں یک طرفہ جھوٹا مقدمہ چلا کر 86 سال کی قید جو ہے نا وہ ان کو سنا دی گئی، اور بچوں میں سے بھی اب تک ایک بچہ ان کا گمشدہ ہے جس کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے۔ انسانی حقوق کی علمبردار امریکہ کی قید میں جو ظلم و ستم ان پر ڈھائے گئے ہیں اور سٹل جو ڈھائے جا رہے ہیں ان کا تو تصور بھی محال ہے۔ بچپن میں کہیں کتابوں میں پڑھا تھا کہ جی راجہ دہر کی قید میں ایک مسلمان عورت نے آواز بلند کی کہ مجھے بچایا جائے، تو اس کو بچانے کے لیے محمد بن قاسم کو بھیجا گیا، 17 سالہ نوجوان کو، جو آیا اس ایک عورت کی پکار پر، اور پھر اس کے ذریعے سندھ میں اسلام پھیلا۔ لیکن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی پکار پر اب تک کسی مسلمان حکمران کے کان پر جوں تک نہیں رینگی۔ کم از کم میرے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں۔ امیجن کریں کہ 60 مسلم ممالک ہیں، 80 لاکھ کی فوج ہے، اور تقریباً 1.25 ارب کے قریب مسلمان ہیں، اور کچھ نیوکلیئر پاورز بھی ہیں۔ اس کے باوجود ایک مظلوم عورت دشمنوں کی قید میں کئی سال سے ظلم و ستم سہ رہی ہے، اور تمام مسلمانوں کو اس کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیا گیا ہے۔ ہم جیسی کمزور مخلوق جن کا دل جب بھی عافیہ صدیقی کا ذکر ہوتا ہے اس کے دکھ سے بھر جاتا ہے، ہماری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، ہم ان کی تکلیف کا سوچ کر ہی اپنے رب سے ان کے بارے میں رحمت اور رہائی کی دعائیں کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم عورتیں سوچتی ہیں کہ اور کیا کریں۔ آج میں سوچتی ہوں کہ ہمیں پاکستانی ہونے پر اس لیے فخر ہے کہ ہمارے ایک پاکستانی بھائی محترم سینیٹر مشتاق احمد صاحب نے اس مظلوم عورت کی آواز کو بھرپور طریقے سے لوگوں تک پہنچایا ہے۔ سینیٹر مشتاق احمد صاحب کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، کل آپ نے ان کا تفصیلی تعارف سن لیا ہے، لیکن آج کے سیشن کے حوالے سے میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ سینٹ میں آنے کے فوراً بعد سے ہی گوانٹانامو بے کے بے گناہ قیدیوں، ڈاکٹر عافیہ صدیقی اور پاکستان میں جبری گمشدہ افراد کی بازیابی کے لیے سینٹ کے فلور پر ہمیشہ انہوں نے آواز اٹھائی ہے، جس کے نتیجے میں گوانٹانامو سے 20-21 سال سے قیدی بے گناہ ربانی برادران اور سیف اللہ پراچا رہا ہو کر واپس پاکستان آئے۔ اس سال 2023 میں ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کے ہمراہ امریکہ جا کر ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے ملاقات کی۔ یہ پہلا موقع ہے کہ 20 سال بعد غیر سرکاری طور پر کوئی عافیہ صدیقی سے ملا۔ پھر ان کی ایک تحریر بھی میری نظر سے گزری ہے جو میں نے کافی گروپس میں شیئر بھی کی ہے، ڈاکٹر عافیہ صدیقی حقائق اور مغالطے۔ میرا خیال ہے ہم سب کو وہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ عافیہ سے ملاقات کے بعد سینیٹر مشتاق احمد صاحب ان کی رہائی کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں اور یہ جدوجہد کس مرحلے سے گزر رہی ہے، اسے بیان کرنے کے لیے میں دعوت دیتی ہوں سینیٹر مشتاق احمد صاحب کو۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترمہ بہن آمنہ ڈار صاحبہ، محترم خواتین و حضرات، سامعین مجلس، مجھے اس بات پہ بے انتہا خوشی ہو رہی ہے کہ یہاں ساؤتھ افریقہ میں ڈاکٹر عافیہ کانفرنس کے نام سے ایکسا کے کنونشن میں اس پروگرام کا انعقاد ہو رہا ہے، اور یہ بہت ہی انقلابی سٹیپ ہے، بہت ہی حوصلہ افزا ہے، اور اس بات کی علامت ہے کہ ڈاکٹر عافیہ کے حوالے سے جو بیداری کی لہر ہے وہ عالمی ہے، اور انشاءاللہ اس لہر کے نتیجے میں ہماری اس مظلوم بہن کو امریکی قید سے نجات ملے گی۔
میں یہاں پہ جو اپنے مشاہدات ہیں اور جو کچھ میں نے دیکھا اس میں آپ کو شریک کرنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر عافیہ اس میں شک نہیں ہے کہ اس صدی کی سب سے مظلوم خاتون ہے. حافظ قرآن ہے, 3 بچوں کی ماں ہے, پاکستانی ہے, اور اس کے اوپر گزشتہ 20 سال سے بے انتہا ظلم جاری ہے. میں جب اسٹوڈنٹ لائف سے فارغ ہو کے پریکٹیکل پالیٹکس میں آ گیا تو 2003 سے جب یہ واقعہ ہوا اس ایشو کو اٹھا رہا ہوں. لیکن جب پارلیمنٹ میں آ گیا تو پارلیمنٹ میں نے کچھ اپنی ترجیحی لسٹ بنائی, ایک پرائرٹی لسٹ بنائی کہ جس کو ہر صورت پہ میں نے پرسو کرنا ہے. اس لسٹ میں سے ایک نقطہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا کیس تھا. اس لیے میں نے پارلیمنٹ کے فلور پر مسلسل اس حوالے سے بات کی اور گوانٹانامو کے قیدیوں کے بارے میں بات کی, اور اس کوشش کے نتیجے میں 3 قیدی 20 سال اور 21 سال کے بعد رہا ہو کے پاکستان آ گئے. اس سے بڑی خوشی کی بات میرے لیے اور کوئی نہیں ہے. سیف اللہ پراچا جس کی سال پیدائش 1947 ہے, وہ پاکستان کا ہم عمر ہے, 75 سالہ 76 سالہ, غیر معمولی انٹلیکچوئل, بالکل بے گناہ, 20 سال گوانٹانامو میں گزار کے آ گئی. اور ان کا ایشو میں نے مسلسل سینٹ کے فلور پہ اٹھایا. جب وہ واپس آ گئے تو میں ان سے ملنے کے لیے ان کے گھر گیا کراچی. تو انہوں نے مجھے رات کے کہا کہ میرے ساتھ رات کا کھانا کھاؤ گے. تو رات کے کھانے پہ اور چیزوں کے علاوہ انہوں نے مجھے سرسوں کا ساگ اور مکئی کی روٹی کھلائی, اور انہوں نے کہا کہ یہ میرا پسندیدہ ڈش ہے, اور 20 سال کے بعد میں نے اپنا پسندیدہ ڈش کھایا ہے. مجھے کہتے تھے کہ جب آپ سینٹ میں تقریر کرتے تھے اور جس کمٹمنٹ اور زور سے بات کرتے تھے تو میں گوانٹانامو میں اس کو سنتا تھا, اس کلپ کو, اور مجھے یقین تھا کہ انشاءاللہ ہمیں رہائی ملے گی. یقین کریں, میں سمجھتا ہوں سینٹ میں جب میں ہوں اور اللہ نے مجھ سے کچھ کام لیا ہے, ان میں سے اس کام پر جو ایک دلی سکون مجھے ملتا ہے اس کا میں بیان نہیں کر سکتا. اسی طرح ربانی برادران تھے. ربانی برادران کا ایشو جب میں نے اٹھایا, حکومت پاکستان نے انکار کر دیا کہ یہ ہمارے شہری نہیں ہیں. میں نے ان کی فیملی ٹری نکالی, میں نے سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹیز میں ان کو ایسے گہرا ثبوتوں کے ساتھ, دستاویزی ثبوتوں کے ساتھ, کہ ان کو تسلیم کرنا پڑا منسٹری آف انٹیریئر کو کہ پاکستانی شہری ہے. اس کے بعد فارن آفس کو, جس طرح حکومت کہ ایک منسٹری پھر دوسری منسٹری سے درخواست کرتی ہے اور دوسری منسٹری پھر تیسری سے, اور پھر تو اس میں کئی مہینے لگ گئے. 2-2.5 سال یہ معاملہ چلتا رہا, اور آخر میں ایک دن ہم نے سنا, ایک اجلاس میں انہوں نے ہمیں کہا کہ اب ہم ان کا معاملہ اٹھائیں گے اور ان کو لائیں گے. 2-3 اجلاس اس کے بعد بھی ہوئے, انہوں نے وقت لیا, اور پھر ایک دن ہم نے سنا کہ ربانی برادران پاکستان پہ 21 سال بعد لینڈ کر گئے. میں ان سے ملنے کے لیے گیا کراچی. کتنی مظلومیت کی داستان ہے. ان کا قصہ کیا ہے؟ ان کا قصہ یہ ہے کہ آفٹر 9/11 امریکہ نے حکومت پاکستان سے کہا کہ ہمیں ایک نوٹوریس ٹیررسٹ حسن گل چاہیے. انہوں نے احمد ربانی جو کہ ٹیکسی ڈرائیور تھا, ان کو پکڑ کر کے یہ حسن گل ہے, اور اس کے ساتھ اس کا بھائی غلام ربانی کہ اس کا بھائی ہے, حوالے کر دیا, اور اس پہ لیے $5,000. اور یہ میں الزام نہیں لگا رہا, میں نے پاکستان کی سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی انٹیریئر میں یو ایس سینٹ کی وہ ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس پیش کی جس میں CIA نے یو ایس سینٹ کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہم نے $5,000 پیمنٹ کی تھی اس کے لیے. وہ میں نے پڑھ کے سنائی کہ کچھ شرم اگر کوئی چیز ہو تو اس کا احساس ہو جائے.
قومیں فروختن وچ ارزاں فروختن. تو میں جب ان سے ملا, آپ جب ان سے ملیں گے نا تو ان کی چہرے سے مظلومیت ٹپک رہی ہے. تو جب آپ ان سے پوچھیں گے کہ آپ کا جرم کیا تھا, تو وہ ایک بے بسی کی ہنسی ہنسیں گے اور کہتے ہیں مجھے بھی علم نہیں تھا کہ میرا جرم کیا تھا. امریکی خود کہتے ہیں, یہ میں نے پڑھ کے سنایا, یہ ڈاکومنٹس میں نے پڑھ کے سنائے وہاں پہ. امریکی کہتے ہیں کہ جب ہم نے اس کو باگرام لے گئے, آفٹر 3 ایئرس ہم نے ریئل حسن گل کو پکڑ لیا, ریئل حسن گل کو پکڑ کے مار دیا. اس کے بعد ان کو چھوڑ دو, لیکن نہیں, چونکہ باگرام میں ٹارچر سے گزرے تھے اور ٹارچر سیلوں میں رہے تھے, تو اس کو ڈسکلوز نہیں کیا جا سکتا تھا, اس لیے ان کو اٹھا کے گوانٹانامو میں ڈال دیا. اور پھر 21 سال جب وہ گرفتار ہوئے تھے, اس وقت ان کی عمر تھی 20 سال اور 30 سال, اور اب جو آئے ہیں تو 51 سال کے ہیں. احمد ربانی جب گرفتار ہوا تھا تو اس کے ہاں بچے کی آمد تھی. بچے کی جب پیدائش ہوئی, یہ گرفتار کیا جا چکا تھا, اور جب یہ واپس آئے تو بچہ 20 سال کا نوجوان تھا, جواد نام ہے اس کا. یہ کتنا ظلم ہے. تو جب میں نے یہ 3 بندے آ گئے تو اس کے بعد ہمیں حوصلہ ہوا کہ ہمیں ذرا ڈاکٹر عافیہ کے کیس کو بھی مزید ایکسپیڈائٹ کرنا چاہیے. تو ہم نے ایک میٹنگ کی اسلام آباد میں, جس میں ڈاکٹر فوزیہ صدیقی, کلائیو اسمتھ جو ہمارے وکیل تھے اس معاملے میں, ان کو بلایا انگلینڈ سے. حامد میر صحافی تھے اس میں, اس لیے کہ انہوں نے, حامد میر نے مسلسل ڈے 1 سے ڈاکٹر عافیہ کا ایشو اٹھایا ہے. تو میں نے ان کو بھی بلایا, اور اپنے کچھ دوست, اور ہم نے وہاں پہ سیف اللہ پراچا جو گوانٹانامو سے آئے تھے ان کو بھی میں نے بلایا, اور وہیں پہ ہم نے طے کیا کہ ہم ڈاکٹر عافیہ کا کیس اٹھائیں گے اور اسے عالمی سطح پہ لے جائیں گے, جس کے سلسلے میں ایک دفعہ ہمیں وہاں جا کے ان سے ملنا بھی چاہیے. اس لیے ہم نے وہاں پہ گئے, اور میں ذاتی خرچ پہ گیا, ذاتی حیثیت میں گیا, ڈاکٹر فوزیہ کو لے کے گیا. اور یہ ڈاکٹر فوزیہ کی 20 سال کے بعد اپنی بہن سے ملاقات تھی, 20 سال کے بعد. میں تو سچی بات یہ ہے کہ کلائیو اسمتھ کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. 87 قیدیوں کو اس وکیل نے, برٹش امریکن لائر نے پرو بونو رضاکارانہ طور پر یہ رہا کیے ہیں گوانٹانامو سے. ہمارے ہاں کوئی وکیل کیوں نہیں ہے جو اس طرح کا جذبہ رکھتا ہو, وہ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں, وہ جو جنت پر یقین رکھتے ہیں, وہ جو رب کی دیدار اور پیغمبر کی رفاقت اور معیت پر یقین رکھتے ہیں, وہ کیوں نہیں کرتے یہ کام. 87. تو میں ان کو خراج, اور ابھی بھی ہمارے وکیل ہے اس کیس میں, گزشتہ ہفتے بھی ان کی عافیہ سے ملاقات ہوئی ہے. پھر میں ڈاکٹر فوزیہ کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ڈاکٹر فوزیہ خود نیورولوجسٹ ہیں, نیورو فزیشین ہیں, اور ڈاکٹر صاحب کو علم ہوگا, ہم رشید عباسی صاحب کو, اس وقت دنیا کی ٹاپ 30 نیورو فزیشنز میں سے ہیں, اور خود جان ہاپکنز انسٹیٹیوشنز کی ڈائریکٹر تھی, وہاں پلی بڑی ہے. وہ گزشتہ 20 سال سے اپنے بچے بھی پال رہی ہیں, ڈاکٹر عافیہ کے بچے بھی پال رہی ہے, اور پوری دنیا میں ان کی رہائی کا پرچم بھی اٹھایا. یہ بہت مشکل کام ہے, بہت مشکل کام. مجھے پتہ ہے کہ جو دھمکیاں ان کو مل رہی ہے, مجھے پتہ ہے کہ جس رسک میں انڈر تھریٹ ہے وہ, اس کا باقی کسی کو علم نہیں ہے, نہ وہ بتاتی ہے. آپ دیکھیں, انہوں نے ڈاکٹر عافیہ کے بڑا بیٹا جو اس وقت 5 سال کا تھا, وہ اب ڈاکٹر حافظ احمد ہے, قرآن کا حافظ ہے, MBBS ڈاکٹر ہیں, اور گزشتہ رمضان میں اس نے
तरावी में कुरान सुनाया। 3 साल की बेटी मरियम, उसको उस वक्त 4th ईयर MBBS में पढ़ रही है, और 6 माह का सुलेमान जो अपनी अम्मी के साथ इन 2 बच्चों समेत गायब हो चुका था, वो अभी तक लापता है। किसी को पता नहीं है कि सुलेमान जिंदा है या कत्ल किया जा चुका है, जिंदा है तो कहाँ है। तो इन बच्चों को भी उन्होंने, तो हम गए अमेरिका और अल्लाह ने ये मौका दिया। 20 साल के बाद जब हमने उनको देखा, एक छोटा सा कमरा जिसमें फर्श से छत तक दीवार थी और उस दीवार में 1 मुरब्बा मीटर का शीशा था, उस शीशे के उस पार हमने देखा कि हमारी बहन बैठी हुई, और इस पार हम, और हमें टेलीफोन के ज़रिए से, उसके ज़रिए से बात करने की इजाज़त थी, रिसीवर के ज़रिए से। हम उनके बच्चों की तस्वीरें लेके गए थे, हमें इजाज़त नहीं थी कि हम दिखा सकें। हमें उनके साथ फेस टू फेस मुलाकात की इजाज़त, शीशे के हटा के इजाज़त नहीं थी, और वहाँ पे लिखा हुआ था कि जो गुफ्तगू आप कर रहे हैं वो सब रिकॉर्ड हो रहा है। तो हमने अपनी बहन को इस हालत में देखा कि वो स्कार्फ पहले दिन उसकी फटा हुआ था, उनके सामने के ऊपर के 4 दांत तशद्दुद से बिल्कुल टूट गए हैं, और उनके जो लेफ्ट कान था उसके पीछे जख्म था, उससे कुव्वत समात भी उनकी मुतासिर थी। और उनका प्रोटोकॉल है कि चूंकि वो गैर मामूली कैदी हैं, कैदी तन्हाई में रहती है, अकेली सेल के अंदर रहती है, तो उनको सेल से निकालते हुए जंजीरों में बांध दिया जाता है और फिर ले जाते हुए भी जंजीरों में ले जाता है। तो इस हालत में हमने उनको देखा, और ज़ाहिर मैं कोशिश कर रहा था कि वो बहन के साथ तो अपने बचपन की, बच्चों की, ख़ानदान की, वालदा की, अब वालदा उनकी फ़ौत हो चुकी है, लेकिन उनको पता नहीं है कि उनकी वालदा फ़ौत हो चुकी है। उनको ये पता नहीं है कि सुलेमान अभी तक मिसिंग है, सुलेमान गायब है, किसी को पता नहीं सुलेमान कहाँ है 6 माह का। एक माँ के लिए सबसे बड़ा दर्द तो यह है कि 20 साल तक उनको आप अपने बच्चों से अलग रखें। इस कर्ब का एहसास कोई मर्द नहीं कर सकता। माम था तो वो इस हालत में मैं कोशिश कर रहा था कि उनको एस्केप कर लूं, भले चंद मिनटों के लिए ही क्यों ना हो, लेकिन उनको कुछ उनका ध्यान बदल लूं, कुछ उनसे और कुछ बातें डिस्कस करूं, ताकि वो अपनी इस हालत से कुछ लम्हे के लिए ही निकल आए। तो मैं उनसे दूसरी चीज़ें डिस्कस कर रहा था कि आपकी मामूलात क्या हैं, क्या पढ़ती हैं, क्या आपने पढ़ा है, किस चीज़ में। बड़े दिलचस्प किस्से उन्होंने सुनाए। मैं उनको बचपन में ले गया, और ज़ाहिर बेचारी के पास कोई था नहीं बात करने, तो जब वो बात आप उसको कोई मौजू दे देते तो इतनी खूबसूरती से वो वाक़यात शुरू कर देती थी। तो मुझे उन्होंने एक वाक़या सुनाया कि मेरा एक घर जो बन रहा था जिस पे अभी ये लोग रह रहे हैं, तो वहाँ पे कभी कभी हमारे वालिद साहब हमें लेके आते थे कि हमारा ये घर बन रहा है कराची में। तो जब वो घर अभी कंप्लीट नहीं हुआ था तो हम उस पर शिफ्ट हो गए। तो जब शिफ्ट हो गए तो वहाँ पे चौकीदार जो होता है, आपको पता है चौकीदार हमारे यहाँ जो होता है, तो ये खाना जब खाते हैं तो इजाफी खाना जो गली मोहल्ले के कुत्ते हैं उनके सामने डाल देते हैं, तो कुत्ते उनके साथ बड़े आदी होते हैं चौकीदारों के साथ। तो इसी तरह एक स्ट्रे डॉग जो था वो उनके साथ आदी हो गया था। तो कहते हैं कि जब हम शिफ्ट हो गए, घर में अभी काम हो रहा था, तो वहाँ जो कुतिया थी जो उसके साथ आदी थी चौकीदार के साथ, उसकी डिलीवरी हुई, और जैसी डिलीवरी मैंने एक बच्चे को उठा के पकड़ लिया और घर ले आया, और मैंने उसका नाम लियू रख लिया। तो कहते हैं कि मुझे उससे बच्ची थी, मुझे उससे बड़ी मोहब्बत थी। तो वालदा ने कहा कि ये तो गली मोहल्ले का कुत्ता है, अगर आपने रखना है तो फिर कोई अच्छे नस्ल का कुत्ता रखो और इसको घर से निकाल दो, ये ठीक नहीं है, ये कुत्ते लोग घर में नहीं पालते। तो कहते हैं मैंने उससे कहा कि अच्छे नस्ल का कुत्ता जो होता है उसकी अलामत क्या होती है, खसूसियत क्या होती है। कहते हैं अम्मी ने मुझे कहा कि अच्छे नस्ल का कुत्ते का कान जो है वो सीधे होते हैं, और इसके जो कुत्ते ने इसके कान लटके होते हैं, और कहते हैं उसके कान जो थे बड़े बड़े कान थे और उसके आंखों के ऊपर लटक रहे होते थे, इतने मज़े का कुत्ता था वो।
تو کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ اگر اس کے کان سیدھے ہو جائیں تو کہتے ہیں امی نے کہا کہ پھر اگر سیدھے ہو جائیں تو پھر آپ رکھ لیں گھر میں. کہتے ہیں میں نے 400 رکعت نفل پڑھ لی اس کے لیے, اور جب میں نے 400 نفل پوری کر لی تو اس کے کان سیدھے ہو گئے. تو کہتے ہیں میں نے امی سے کہا کہ اس کے تو کان سیدھے ہو گئے. تو کہتے ہیں امی نے کہا کہ اب آپ اس کو رکھ سکتی ہو. اپنے طوطے کی, اپنے بلبل کی وہ پوری کہانیاں 3.5 گھنٹے ہم بیٹھے رہے. میں نے ان سے کہا شعر و شاعری کا, انہوں نے مجھے حمد سنایا, نعت سنائی. ایک غالب کے فیض اور شاہنامہ اسلام غیر معمولی خاتون ہے, جینیس خاتون. وہ ایک غالب کا شعر کہ جہاں تیرا قدم دیکھتے ہیں خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں. سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تناظر میں انہوں نے مجھے یہ اشعار سنائے. میں نے ان کو نیپولین کے مزار پہ, جو اقبال کا میرا پسندیدہ اردو کا نظم ہے, راز ہے تقدیر جہانی تگتاز, جوش کردار سے کھل جاتے ہیں تقدیر کے راز, جوش کردار سے تیمور کا سیل ہمگیر, سیل کے سامنے کیا شے ہے نشیب و فراز, جوش کردار سے شمشیر سکندر کا طلوع, کوہ الوند ہوا جس کی حرارت سے گداز. اور پھر یہ پورا ایک, اور ٹیپو سلطان کی وصیت, تو رہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول, لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول, اے جوئی آپ بڑھ کے ہو دریائے تند تیز, ساحل تجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول. اور باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے, شرکت میانہ حق باطل نہ کر قبول. اور صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے, جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول. تو بڑا ایک انٹلیکچوئل ڈسکشن عقل اور دل کی جو اقبال نے کمپیریزن کی ہے, اس کے اوپر بڑی خوبصورت گفتگو انہوں نے کی. میں نے ان کو بتایا کہ میری اہلیہ قرآن کی حافظہ ہے آپ کی طرح, اور انہوں نے کمپیریٹیو ریلیجن میں ایم فل کیا ہے, تو ان کو بڑی خوشی ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ کمپیریٹیو ریلیجن میں نے یہاں داخلہ لیا تھا پھر, اور میری اس سے دلچسپی ہے, تو اب میں اگر رہا ہو گئی تو میں امریکہ میں نہیں پڑھوں گی, تو میں آپ کی اہلیہ سے ڈگری لوں گا کمپیریٹیو ریلیجن کی. میں نے کہا ہم آپ کو اعزازی ڈگری دے دیں گے. تو وہ میں کوشش کر رہا تھا کہ ان کو اسکیپ کر لوں, کچھ وقت کے لیے اس بیچاری کو اس ماحول سے تو نکالوں, کسی ایسی دنیا میں لے جاؤں جہاں ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے. اور یقین کریں جب وہ مسکراتی تھی نا, تو بچوں جیسی معصومیت ان کے چہرے پہ ہوتی تھی, اور ایک نور ہے ان کے چہرے میں, یقین کرے ایک نور ہے. اور جب وہ اپنے باگرام کی اور اپنی جیل کی جو ٹارچر ہے اس کے واقعات جب سنانے لگتی تھی, تو ان کی آنکھوں میں آپ کو دکھ اور درد کے سمندر نظر آتے تھے. ایسے دکھی ہو جاتی تھی ان کے چہرہ, ان کے آنکھوں کے اندر ایک دکھ واضح طور پر نظر آتا تھا. تو میں نے کوشش کی کہ ان کے ساتھ جو ہیں بیٹھ کے ان کو تھوڑی سی اسکیپ کر لوں. انہوں نے مجھے سورہ مریم سنائی, وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. مریم علیہ السلام پر بھی تو بہت ہی بڑی آزمائش آئی تھی, بہت بڑی آزمائش آئی تھی. تو یہ ایک سبق ہے کہ وہ بھی خاتون تھی اور ایک بڑی آزمائش سے گزری تھی, اور صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا تھا. اور آپ بھی ایک خاتون. میں نے ایک ساتھی نے مجھے کہا تھا, میرے بڑے اچھے دوست ہیں ڈاکٹر مشتاق صاحب, پروفیسر ہیں, بہت بڑے اسکالر ہیں. انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میری طرف سے ان کو یہ دعا بتا دے. جب میں جیل میں جا رہا تھا اسی وقت ان کا میسج آیا کہ جو قرآن کی دعا ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, تو یہ 99 دفعہ پڑھ لو, اور پھر 100 دفعہ فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. یہ یونس علیہ السلام کی دعا ہے جب وہ مچھلی کے پیٹ میں قید تھے, اندھیری مچھلی کا پیٹ, تو اللہ نے اس کے نتیجے میں ان کو نکال دیا. تو میں نے ان کو بتایا, تو جب میں ان کو بتا رہا تھا تو انہوں نے میرے منہ سے لے لیا اور اس کو پورا کر لیا, اور مجھے کہا کہ مشتاق بھائی میں اس کو اہتمام کرتی ہوں, جب میں اس کا اہتمام کرتی ہوں تو میرے اوپر ایک سکینت طاری ہو جاتی ہے,
لیکن مجھے رہائی تو نہیں ملی نا. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں یہ جو میں آپ کا وکیل آپ کی بہن آپ کے سامنے بیٹھے ہیں یہ اس بات کی شروعات ہے کہ آپ کو رہائی ملنے والی ہے انشاءاللہ. تو آپ اس وظیفے کو اور اس ورد کو اور اس دعا کو آپ اس کو جاری رکھیں. تو یہ عافیہ سے ملاقات تھی. جس جیل میں ہے وہ اس کو FMC کورلسویل کہتے ہیں, فیڈرل میڈیکل سینٹر کورلسویل, اور یہ ڈیلاس ٹیکساس کے اندر ہے. اور یہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ پاگل قیدیوں کا جیل ہے, میڈیکل سینٹر ہے. اور آپ نیٹ پہ چلے جائیں تو امریکن سینٹرل پریزن کے اندر سیکشول اسالٹ اور ہراسمنٹ کی آپ گوگل کر لیں تو میں نے سینیٹ آف پاکستان کے اندر یہ ڈاکومنٹس دکھائے کہ 500 کیسز اس وقت امریکن سینٹرل پریزن میں سیکشول اسالٹ اور ہراسمنٹ کے سیکشول ایبیوز کے رپورٹ ہوئے ہیں, جس میں سے 500 میں سے 235 صرف اس جیل میں ہیں. تو یہ بہت بدنام جیل ہے. اور جب بھی عافیہ نے جیل کا تذکرہ کیا تو وہ ایسے اس کو دورہ سا پڑ جاتا تھا دکھ کا. وہ کہتے ہیں یہ جہنم ہے, یہ جہنم ہے. ایک دفعہ بھی انہوں نے لفظ جیل اس کے لیے استعمال نہیں کیا, جہنم. اور جیل کے عملہ بدترین عملہ. وہ کہتے ہیں یہ بدترین نام ان کے لیے آپ استعمال, یہ لیزبین ہے, یہ گیز ہیں, اور یہ بدترین لوگ ہیں. یہ آپ اس سے کسی چیز کی بھی توقع کر سکتے ہیں. تو ایک ایسی کیفیت میں آپ ایک حافظ قرآن خاتون کو جب وہ رہے گی تو روز مرتی ہے بیچاری, روز جیتی ہے. تو خود میں یقین کریں اپنی والدہ کی وفات پہ جب میں میٹرک میں تھا فوت ہو گئی ہے, اتنا نہیں رویا ہوں جتنا میں جب اس جیل کے قریب ہوٹل میں تھا 3-4 دن اتنا رویا ہوں. بالکل ایک ڈرامہ کی کیفیت میں میرا. اس کو آپ دیکھنے اور نہ دیکھنے میں بڑا فرق ہوتا ہے جب آپ ہی اس کو دیکھ لیں. تو اس لیے میں آپ لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ اس کو ایک مستقل اپنی ایک ایکٹیویٹی ایک لسٹ کے اندر اس کو رکھیں, ڈاکٹر عافیہ کے ایشو کو. میں جب پاکستان واپس آیا تو میں نے وزیر اعظم کو بھی خط لکھا, وزیر خارجہ کو بھی خط لکھا, اور میں نے ان کو 4 لیگل پولیٹیکل آپشنز دیے جس پہ چند دنوں کے اندر عافیہ پاکستان آ سکتی ہے, چند دنوں کے اندر. میں نے, اور یہ کیس کیا ہے اب آپ حیران رہ جائیں گے. مارچ 2003 میں ان کو اپنے 3 بچوں کے ساتھ اغوا کیا گیا جب وہ کراچی سے نکلے اپنے گھر سے اسلام آباد کے لیے. ایئرپورٹ ابھی نہیں پہنچی تھی کہ اس کو اغوا کیا گیا. اس وقت 5 سال کا احمد, 3 سال کی مریم اور 6 ماہ کا سلیمان یہ اپنی امی کے ساتھ اغوا ہوئے مارچ 2003 میں. پھر جولائی 2008 میں 5.25 سال کے بعد ان کو غزنی کے اندر شو کیا گیا. اس دوران یہ باگرام ٹارچر سیل میں تھی, اور ایک برٹش جرنلسٹ ایوان ریڈلی جو مسلمان ہو گئی تھی, جن کی بڑی مشہور کتاب ہے ان دا ہینڈز آف طالبان, انہوں نے سب سے پہلے کہا تھا کہ قیدی نمبر 450 ایک ہے جس کی بڑی خوفناک چیخیں آتی ہے جو ہڈیوں تک اترتی ہے. اور سب سے پہلے اس نے آشکارا کیا تھا کہ وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہے جو باگرام میں ہے. احمد ربانی کہتے ہیں احمد ربانی کہ جب میں باگرام میں تھا تو 2 سیل مجھ سے آگے ڈاکٹر عافیہ کا تھا, اور ان کی جو چیخیں آتی تھی وہ کہتے تھے ہمیں ٹارچر کیسے کیا جاتا تھا, ہمیں ڈاکٹر کی نگرانی میں ٹارچر کیا جاتا تھا. ڈاکٹر موجود ہوتا تھا, ٹارچر کرتے کرتے جب وہ کہتا تھا کہ موت کے قریب پہنچ گئے تو ان کو روک دیتا تھا تاکہ وہ واپس آ جائیں. وہ کہتے ہیں اس کے بعد ہم 1 ہفتے تک پڑے رہتے تھے, اس ٹارچر سے بیچاری گزری ہے. تو اس کے رہائی کے جو ان کا جو کیس ہے وہ کیا ہے, غزنی میں یعنی بالکل ایک فیکشن ایک فیک چیز اس کے سر توپ دی گئی ہے. اور بلکہ میں آپ سب سے کہوں گا کہ ان کا جو فیصلہ ہے جج کا وہ نیٹ کے اوپر موجود ہے, وہ خود پڑھ لیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کیس ہے کیا. ان کا جو کیس ہے وہ یہ ہے کہ
غزنی پولیس نے ایک خاتون کو گرفتار کیا اور اسے پولیس اسٹیشن لے گئی انویسٹیگیشن کے لیے، ایک پاکستانی خاتون. امریکنز کو پتہ چلا، وہ آئے 4 فوجی، انہوں نے افغان پولیس کو نکالا اور خود ان کی انویسٹیگیشن شروع کر دی. امریکن فوجیوں کے مطابق اس خاتون نے اس فوجی میں سے ایک فوجی سے بندوق چھین لی. اب اس کو اگر آپ دیکھیں گے نا، دان پان کی ایک چھوٹی سی لڑکی ہے، ابھی بھی دبلی پتلی. وہ بندوق چھین لی اور بندوق چھین کے 2 فائر کیے، جس سے نہ کوئی مرا، جس سے نہ کوئی زخمی ہوا، جس سے کارتوس کے خول برآمد نہیں ہوئے، جس کی فورنزک نہیں ہے، جس کی فنگر پرنٹس نہیں ہے. البتہ انہوں نے جب جوابی فائر کیے تو اس کو 2 گولیاں لگی، اور یہ وینٹیلیٹر پر تھی جب اسے غزنی سے نیو یارک شفٹ کیا گیا. تو اسی کے اوپر کہ انہوں نے 2 فائر کیے ہیں 4 امریکی فوجیوں پر، تو 20 سال ایک امریکی فوجی کے بدلے تو 80 سال قید یہ ہو گئے. نہ 9/11 کا ذکر، نہ ٹیررزم کا ذکر، نہ بم دھماکوں کا ذکر، نہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے اوپر الزام. تو بھائی وہ غزنی پہنچی کیسے، اور وہ انویسٹیگیشن کس مقصد کے لیے ہو رہی تھی، اور کوئی ثبوت اس کے نہیں ہے. جسٹ ان کو ایک ٹرافی کے طور پر پیش کیا گیا اپنی ناکامی کو کامیابی میں بدلنے کے لیے. جب وہ گرفتار ہوئی تو کہا گیا کہ لیڈی القاعدہ، ٹیرر مام، اور القاعدہ کی ماتا ہری، اور پتہ نہیں کیا کیا نام بیچاری کو دیے گئے. تو وہ پاکستانی نیشنل ہے، امریکن نیشنل نہیں ہے. انہوں نے گرین کارڈ تک کے لیے درخواست نہیں دی، حالانکہ وہ آسانی کے ساتھ نیشنلٹی وہاں لے سکتی تھی. تو یہ ان کا، تو میں نے ان کو لکھا کہ ان کے 4 آپشنز ہیں، لیکن ان 4 آپشن سے پہلے تو حکومت پاکستان طے کر لیں کہ ہم اس مظلوم کی وکیل بنیں گے، مدعی بنیں گے ریاست پاکستان. یہ ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے. آپ کے پاس جو پاکستان کا پاسپورٹ ہے، اس پاسپورٹ میں ریاست نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ یہ ہمارا شہری ہے، اور جو بندہ کنسرن ہے، ٹو ہوم اٹ میں کنسرن، وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کرے، وہ سہولیات دے. تو سب سے پہلے تو حکومت پاکستان مدعی اور وکیل بنے. پھر اس کے بعد آپشن کیا ہے؟ نمبر 1 آپشن کمپیشنیٹ گراؤنڈ پر ریلیف اینڈ ریلیز. ان کے 15 سال 14 سال تو سزائے عمر قید ہے، انہوں نے 15 سال تو امریکی جیل میں گزارے اور 5 سال باگرام میں گزارے، تو عمر قید پوری کر چکی ہے. تو اور خود امریکی مانتے ہیں کہ یہ بیمار ہیں، اس لیے تو انہوں نے میڈیکل سینٹر میں 15 سال سے رکھا ہوا ہے. تو اس کا میڈیکل ریکارڈ حاصل کر کے کمپیشنیٹ گراؤنڈ پر ریلیف اینڈ ریلیز کی پٹیشن اسٹیٹ آف پاکستان کی طرف سے یونائٹڈ اسٹیٹس ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کی جائے. یہ بالکل جائز اور لیگل راستہ ہے. نمبر 2 ریویو پٹیشن. ایک اچھی وکلاء کی گروپ کو ہائر کر کے ایک ریویو پٹیشن دائر کی جائے، اس لیے کہ اس مقدمات میں بہت زیادہ کمزوریاں ہیں، اور جو گواہ ہیں ان کے اوپر کام کیا جائے. امریکہ میں کئی مثالیں ایسی ہیں کہ 15 سال 10 سال کے بعد گواہ منحرف ہوئے ہیں اور پورا کیس دڑام سے گر گیا ہے. تو ریاست پاکستان ان گواہوں پہ کام کریں، اور بہت سے لوگوں کے ضمیر جاگ جاتے ہیں، پھر بہت سے لوگوں کے ضمیر جاگ جاتے ہیں. تو ریویو پٹیشن. تیسری چیز کلیمنسی پٹیشن. امریکن پریزیڈنٹ جب الیکٹ ہو جاتا ہے یا ری الیکٹ ہو جاتا ہے تو اوتھ لینے سے پہلے جو 2 ڈھائی ماہ ہوتے ہیں، اس میں ان کے پاس کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی ہے کہ وہ کسی بھی قیدی کی سزا معاف کر سکتے ہیں. ماضی میں امریکی صدور نے ایرانی جاسوس چھوڑے ہیں، روسی جاسوس چھوڑے ہیں. تو کلیمنسی پٹیشن گزشتہ 15 سال سے پاکستان نے ان آپشنز کو استعمال نہیں کیا. تو یہ تیسری. اور چوتھا جو آپشن ہے وہ سواپ آف انٹرسٹ ہے. سواپ آف انٹرسٹ. آپ نے ہزاروں امریکیوں کو وڈرال کرا لی اسلام آباد کے ذریعے سے. آپ نے ریمنڈ ڈیوس چھوڑا، آپ نے ان کے ایک بریگیڈیئر تھے بریگیڈال، آپ نے ان کے لیے مذاکرات کیے، ان کو رہا کیا، ان کو امریکہ پہنچایا. اور ابھی بھی اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ میٹرز میں، جی ٹو جی میٹرز میں، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ میٹرز میں یہ سواپ آف انٹرسٹ ہوتا ہے. ریاستیں ایک دوسرے کے ساتھ مفادات کا تبادلہ کرتی ہیں. تو یہ 4 لیگل پولیٹیکل آپشن ہیں. لیکن میں نے ان سے درخواست کی کہ کم از کم آپ ان کو اس جیل سے تو منتقل کرا دیں جو بدنامی زمانہ جیل ہے.
بدقسمت یہ ہے، میں نے واشنگٹن میں یہ کہا کہ ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کی چابی واشنگٹن میں نہیں اسلام آباد میں پڑی ہے۔ جب اپنی ہی ریاست مدعی نہ بنے، اپنی ہی ریاست پیسے لے کر فروخت کر دے، ہر سیاستدان ان کے گھر گیا ہے، ہر سیاستدان نے ان کی امی سے وعدہ کیا ہے، ہر سیاستدان نے اعتراف کیا ہے کہ عافیہ بے گناہ ہے، ہر سیاستدان نے کہا ہے حکومت میں آؤں گا، ودن 90 days عافیہ گھر میں ہوگی، نہیں ہو سکا۔ تو یہ ایشو ہے۔ میں نے عافیہ سے پوچھا آتے ہوئے کہ آپ کا پیغام کیا ہے؟ انہوں نے مجھے یہی پیغام دیا کہ مسلمانوں کے نام، پاکستانیوں کے نام میرا پیغام یہ ہے کہ کوشش کر کے مجھے اس جہنم سے نکالیں، کسی طرح مجھے اس جہنم سے نکالیں۔ تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ 23 ستمبر آ رہا ہے اور 23 ستمبر کو امریکی عدالت نے ان کو 86 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ ہم نے، عافیہ موومنٹ نے، ڈاکٹر فوزیہ نے، ہم سب نے فیصلہ کیا ہے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں ہماری آواز پہنچتی ہے 23 ستمبر کو ہم ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی کریں۔ پاکستان میں ہم مختلف لوگوں سے بھی ملے ہیں، تنظیموں سے، اور ہم نے پوری پاکستانی قوم سے کہا ہے کہ پاکستان کے تمام پریس کلبز کے سامنے ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے 23 ستمبر کو آواز اٹھائی جائے۔ میں آپ لوگوں سے بھی یہ کہتا ہوں کہ یہاں پہ بھی جتنے بھی ایسوسیشنز ہیں، سلمان خان صاحب سے بھی کہتا ہوں، احمد رضا بٹ صاحب ہیں، خالق داد بٹی صاحب ہیں، ڈاکٹر خالد مرزا صاحب ہیں، اور جناب ڈاکٹر حافظ ندیم صاحب ہیں، کہ جہاں جہاں بھی 23 ستمبر کو آپ کر سکتے ہیں۔ ایک پروگرام رکھا ہے 23 کو، عافیہ کانفرنس ہارٹس واٹر میں ہے غالباً۔ میں تمام لوگوں سے کہتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ آواز اٹھائیں، اور دیکھیں یہ نہ کہیں کہ لوگ زیادہ ہوں گے تو ہم کام کریں گے، 2-3 بندے بھی ہوں تو خطبے اٹھائیں، اس کی پکچر بنا لیں، 2-3 باتیں کریں کہ عافیہ کو رہا کرو، میں عافیہ کے ساتھ ہوں، عافیہ مظلوم ہے۔ تمام انسانی حقوق کی تنظیمیں عافیہ کے لیے آواز اٹھائیں، حکومت پاکستان عافیہ کو لائیں، بس یہی باتیں کر کے اسے سوشل میڈیا پہ ڈال دیں، یہ ایک عالمی تحریک بن جائے گی۔ تو اکیلے بھی اگر آپ ہوں تو اکیلے اپنی ویڈیو بنا لیں، اکیلے اپنی پکچر عافیہ کی تصویر اٹھا کے، خصوصاً ان کی وہ تصویر جو 6 ماہ کا بچہ ان کی گود میں ہے، دنیا کا سب سے چھوٹا مسنگ پرسن، سب سے مظلوم مسنگ پرسن کی گود میں، تو ان تصویروں کو اٹھا کے آپ 23 ستمبر کو ضرور کوئی فوٹو سوشل میڈیا پہ ڈال دیں، کوئی ویڈیو سوشل میڈیا پہ ڈال دیں، کوئی پرامن چھوٹا سا ایک پروگرام ہو سکتا ہے تو ضرور کوئی پرامن چھوٹا سا پروگرام کریں۔ میں پاکستان کے عوام سے بھی کہتا ہوں کہ 23 ستمبر کو جس طرح عافیہ موومنٹ نے اعلان کیا ہے اور ڈاکٹر فوزیہ صدیقی نے اعلان کیا ہے کہ 23 ستمبر کو پاکستان کے اندر تمام پریس کلب اور پاکستان کے اندر تمام تنظیمیں اپنے اپنے پلیٹ فارم، اپنے اپنے جھنڈے تلے ڈاکٹر عافیہ کے لیے آواز اٹھائیں، اس لیے کہ ڈاکٹر عافیہ سب کی بیٹی ہے، سب کی بیٹی ہے۔ میں نے پارلیمنٹ کے فلور پہ بھی کہا کہ مجھے اللہ نے پہلے 3 بیٹیاں دی ہیں اور میری تیسری بیٹی قرآن کی حافظہ بھی ہے، تو اگر میری بیٹی قرآن کی حافظہ کسی کے قید میں ہو تو میں کیا کروں گا؟ میں کسی اور سے کہوں گا کہ آواز اٹھائیں، میں کسی اور سے کہوں گا کہ مجھے پیسے دو، میں کسی اور سے کہوں گا کہ تم کچھ کر لو؟ مجھ سے تو جو کچھ ہوگا میں اپنی حافظ قرآن بیٹی کی رہائی کے لیے کروں گا۔ تو وہ ہم سب کی بیٹی ہے، ہم سب کی بیٹی ہے، ہم سب کی عافیہ ہیں۔ تو آپ سب لوگ جو ہیں پاکستان کے اندر بھی، پاکستان سے باہر بھی جو اوورسیز پاکستانی ہیں، دنیا بھر کے جو باضمیر انسانیت ہے اور جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، ان سب سے میری درخواست ہے کہ 23 ستمبر کو عالمی طور پہ ڈاکٹر عافیہ کے لیے آواز اٹھائیں، ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے آواز اٹھائیں، اور اپنے الیکٹرانک، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، کنونشنل میڈیا، ان سب کے اوپر اپنی ایکٹیویٹیز کو ڈال دیں، ڈاکٹر عافیہ کے مطالبے کو ڈال دیں، تاکہ یہ تحریک ایک عالمی صورت جو ہیں وہ اختیار کر سکے۔ مجھے انشاءاللہ یقین ہے کہ اس وقت جو تحریک اٹھی ہے، میرا ارادہ ہے کہ ڈاکٹر فوزیہ کے ساتھ نومبر کے اندر پھر انشاءاللہ جاؤں گا ان سے ملاقات کے لیے۔ اب خود امریکہ کے اندر ڈاکٹر یاسر قاضی کی مسجد میں بہت بڑا پروگرام انہوں نے ہمارے لیے کیا ڈاکٹر عافیہ کے حوالے سے۔ شیخ عمر سلیمان کی مسجد میں جمعے کا خطبہ، 3 جمعے کے نمازیں وہاں ہوتی ہیں، 3 جمعے وہاں ایک ہی دن میں ہوتی ہیں،
وہاں پہ ڈاکٹر فوزیہ نے ہزاروں مرد و خواتین کے سامنے ڈاکٹر عافیہ کا کیس رکھا. خود امریکہ کے اندر ایک بیداری ہے عوام کے اندر بھی مسلمانوں کے اندر بھی کہ ڈاکٹر عافیہ کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا ہے. تو اس بیداری کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ جس طرح گوانٹانامو سے یہ 3 قیدی پاکستان کے آ گئے جو آخری 3 قیدی تھے, اسی طرح انشاءاللہ ڈاکٹر عافیہ بھی پاکستان آئے گی. تو میں آپ سب لوگوں کا مشکور ہوں. اور آپ لوگوں نے یہاں بھی پروگرام رکھا, 23 کو بھی یہاں انشاءاللہ ساؤتھ افریقہ میں ڈاکٹر عافیہ کنونشن اسلامک سرکل آف صدرن افریقہ کے زیر اہتمام ہوگا. اور تمام سے میں گزارش کرتا ہوں انفرادی اور اجتماعی طور پر ایک ایک فرد اور 2 3 مل کر ضرور 23 ستمبر کو ڈاکٹر عافیہ کے لیے آواز اٹھائیں. بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر.